السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، آج اردو ادب سے متعلق ایک نیا ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ ہے مثنوی سے متعلق کچھ ممکنہ سوالات و جوابات۔ چونکہ مثنوی سے متعلق ہم نے کئی ویڈیوز بنا رکھے ہیں پہلے ہی، تو اگر انہیں نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اسی سے متعلق جو ہے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اردو ادب سے متعلق اسی طرح کی ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، اور جو نئے حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اور دوستوں، اگر یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مثنوی سے متعلق کچھ ممکنہ اہم سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 2، مثنوی کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب، مثنوی کے لغوی معنی دو کے یا دو کیا گیا۔ یہ عربی کا ورڈ ہے جس کے لغوی معنی یہ ہے کہ دو، مثنوی دو کے یا دو کیا گیا یا دو کیا گیا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ مثنوی کسے کہتے ہیں، یا مثنوی کی کیا تعریف ہے، یا مثنوی کی اصطلاحی کیا معنی ہے، یعنی صنف ادب ہونے کے اعتبار سے مثنوی کسے کہتے ہیں؟ تو مثنوی کسے کہتے ہیں یا مثنوی کیا ہے؟ جواب، اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر شعر کا قافیہ دوسرے اشعار سے مختلف ہوتا ہے، لیکن مثنوی کے تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک منظوم کلام ہے۔ اس کے اہم حصے کیا ہے؟ مثنوی ایک جو ہے منظوم کلام ہے جس کے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہر شعر کا قافیہ جو ہے دوسرے شعر کے قافیے سے مختلف ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بحر ہے وہ پوری مثنوی ایک ہی بحر میں کہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ سوال، مثنوی کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں؟ مثنوی کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں: حمد، نعت، منقبت، مناجات، مدح بادشاہ یا عمرہ، تعریف سخن یا تعریف خامہ، سبب تعلیف، اصل قصہ، اور پھر اختتام۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہاں پہ 9 جو ہے اس کے اجزائے ترکیبی لکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ سوال نمبر 5، امداد امام اثر نے مثنوی کی موضوع کے اعتبار سے کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ کہ مثنوی کی موضوع کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے مثنوی کی 5 قسمیں بیان کی ہیں: رزمی مضامین، بزمی مضامین، یعنی مثنوی کے اندر جو مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں وہ رزمی مضامین، بزمی مضامین، حکمت آموز، تصوف آموز، اور متفرق مضامین۔ یہ موضوع کے اعتبار سے یا مضامین کے اعتبار سے مثنوی کی 5 قسمیں انہوں نے بیان کی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، دکنی شعراء کی سب سے مرغوب اور پسندیدہ صنف سخن کون سی ہے؟ مثنوی۔ آگے سوال نمبر 7، شمالی ہند کی پہلی مستند مثنوی کیا ہے؟ جواب، افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی شمالی ہند کی پہلی اور مستند مثنوی مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 8، مثنوی بکٹ کہانی کیا ہے اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ جواب، بکٹ کہانی دراصل ایک 12 ماسہ ہے جو مثنوی کی حیت میں لکھا گیا ہے، جس میں ایک بیوی اپنے شوہر کی جدائی میں ہر مہینے اپنے دل پر گزرنے والی کیفیات کا اظہار کرتی ہے۔ تو مثنوی بکٹ کہانی دراصل ایک 12 ماسہ ہے جسے مثنوی کی حیت میں لکھا گیا۔ 12 ماسہ کسے کہتے ہیں؟ 12 ماسہ مثنوی سے الگ ایک صنف ہے جس میں ہر مہینے کے حساب سے اشعار کہے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 11، میر تقی میر کی شاہکار مثنویوں کے نام بتائیں۔ نام کیا کیا ہیں؟ دریا عشق اور شعراء عشق میر کی شاہکار مثنویاں ہیں۔ آگے سوال نمبر 11، نواب مرزا شوق کی مثنویوں کے نام بتائیں۔ تو مرزا شوق کی مثنوی کا نام ہے فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق۔ گلزار نسیم کس کی تصنیف ہے؟ جواب، پنڈت دیا شنکر نسیم کی تصنیف ہے، یہ ان کی مثنوی ہے۔ سودا کی عشق مثنوی کا نام بتائیں۔ سودا کی عشق مثنوی کا نام ہے قصہ پسر شیشہ گر و زرگر۔ اور کلیات مومن میں مومن کی کتنی مثنویاں شامل ہیں؟ جواب،
12 مصنویاں شامل ہیں، یعنی کلیات مومن کے اندر جو مومن کی ہیں وہ 12 مصنویاں شامل ہیں۔ مومن کی سب سے اچھی عشق مصنوی کون سی ہے؟ قول غمگین، قول غمگین۔ سوال نمبر 16، میر حسن کے سہل البیان کے مقابلے میں کون سی مصنوی لکھی گئی اور کس نے لکھی؟ جواب، دیا شنکر نسیم نے مصنوی گلزار نسیم، مصنوی گلزار نسیم لکھی۔ تو مصنوی گلزار نسیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مصنوی سہل البیان کے مقابلے میں لکھی گئی تھی۔ اچھا، نشاط امید کس کی مصنوی ہے؟ جواب، حالی کی۔ مصنوی شب قدر کس نے لکھی؟ جواب، محمد حسین آزاد نے۔ سوال، دکن کی پہلی مصنوی کسے مانا جاتا ہے؟ جواب، فخر الدین نظامی بیدری، بیدر کے رہنے والے تھے یہ، بیدری کی مصنوی قدم راؤ پدم راؤ کو مانا جاتا ہے، دکن کی پہلی مصنوی۔ عادل شاہی حکومت کا بانی کون تھا اور یہ حکومت کب بنی؟ بانی تو علاء الدین حسن بہمن شاہ تھا۔ بانی کون تھا اس کا؟ علاء الدین حسن بہمن شاہ، اور یہ حکومت 1347 میں بیجاپور میں بنی۔ یہ سلطنت جو ہے، یہ حکومت، یہ سلطنت جو ہے 1347 میں بیجاپور میں قائم ہوئی۔ عادل شاہی حکومت کتنے سال قائم رہی اور اس میں کتنے بادشاہ ہوئے؟ تقریباً 200 سال تک عادل شاہی حکومت رہی اور اس میں 9 بادشاہ گزرے ہیں۔ عادل شاہی حکومت کا خاتمہ کس نے کیا اور کب؟ جواب، اورنگزیب عالمگیر نے 1686 میں بیجاپور کو فتح کر لیا تھا۔ اس طریقے سے عادل شاہی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو اورنگزیب عالمگیر نے کیا اور 1686 میں۔ بہمنی دور کے بعد گولکنڈہ میں کون سی حکومت قائم ہوئی؟ جو پہلے بہمنی حکومت تھی، بہمنی حکومت کے زوال کے بعد تو گولکنڈہ میں قطب شاہی حکومت قائم ہوئی۔ قطب شاہی حکومت کا بانی کون ہے اور یہ حکومت کب بنی؟ بانی تو قلی قطب شاہ تھا اور 1518 میں یہ حکومت گولکنڈہ میں بنی۔ آگے، قطب شاہی دور میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں؟ جواب، 8 بادشاہ گزرے ہیں۔ تو عادل شاہی میں 9 بادشاہ گزرے ہیں اور قطب شاہی میں 8 بادشاہ گزرے ہیں۔ قطب شاہی دور کا خاتمہ کس نے اور کب کیا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1687 اگلے سال 86 میں عادل شاہی اور اگلے سال 87 میں قطب شاہی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1687 میں گولکنڈہ کو بھی فتح کر لیا تھا۔ سوال، جگت گرو کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو بھی کہا جاتا ہے۔ سوال، کتاب نورس کیا ہے اور کس نے لکھی ہے؟ جواب، کتاب نورس گیتوں کا مجموعہ ہے، گیتوں اور راگ رانیوں کا مجموعہ ہے اور اسے ابراہیم عادل شاہ ثانی نے لکھا ہے۔ سوال، ابراہیم نامہ کس نے لکھا ہے؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دربار کا ایک شاعر تھا اس نے لکھا ہے ابراہیم نامہ۔ سوال، مصنوی چندر بدن و مہیار کس نے لکھی ہے؟ جواب، مقیمی کی لکھی ہوئی ہے اور یہ بیجاپور کی پہلی عشقیہ مصنوی ہے۔ کیا یہ بیجاپور کی پہلی عشقیہ مصنوی ہے؟ مقیمی کی چندر بدن و مہیار۔ سوال، نصرتی کون ہے اور اس کی مصنویوں کے نام کیا ہیں؟ نصرتی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ اور اس کی مصنویاں یہ ہیں: گلشن عشق، یہ عشقیہ ہے، علی نامہ اور تاریخ اسکندری، یہ دونوں رزمیہ ہے۔ سوال، رختی کا صاحب دیوان شاعر کسے کہا جاتا ہے اور اس کی مصنوی کا نام کیا ہے؟ جواب، رختی کا صاحب دیوان شاعر ہاشمی کو کہا جاتا ہے، جو عادل شاہ ثانی کے عہد کا ایک اہم شاعر ہے اور اس کی مشہور مصنوی یوسف زلیخا ہے۔ سوال، گولکنڈہ کی پہلی ادبی کاوش کسے کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کسے کہا جا سکتا ہے؟ جواب، احمد گجراتی کی مصنوی یوسف، دیکھ لیجیے یہاں پر یہ ہے ہاشمی کی بھی لکھی ہوئی ہے یوسف زلیخا، ہے نا، اور ادھر جو ہے احمد گجراتی کی بھی لکھی ہوئی ہے یوسف زلیخا، یہ دھیان رکھیں گے۔ تو یہ رختی کا صاحب دیوان شاعر ہاشمی ہے، جو کیا نام ہے، عادل شاہی عہد کا ایک اہم شاعر ہے، اس کی مصنوی ہے یوسف زلیخا۔ ٹھیک ہے، یہ گولکنڈہ کی جو ہے پہلی ادبی کاوش کسے کہا جا سکتا ہے؟ تو احمد گجراتی کی مصنوی یوسف زلیخا، یہ یوسف زلیخا احمد گجراتی نے بھی لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھیں گے۔ تو احمد گجراتی کی یوسف زلیخا کو گولکنڈہ کی پہلی ادبی کاوش کہا جا سکتا ہے۔ قطب مشتری کس نے لکھا؟ جواب، وجہی نے۔ سوال، غواصی کے اہم مصنویاں کیا ہیں؟ غواصی کی 3 اہم مصنویاں ہیں: مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطا نامہ۔ سوال، قطب شاہی عہد کا آخری بادشاہ کون تھا؟ قطب شاہی عہد کا
آخری بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ تھا. ٹھیک ہے، اس کا نام ابو الحسن تانا شاہ تھا. سوال، طبعی کی اہم مثنوی بہرام و گل اندام کس عہد کی لکھی ہوئی ہے؟ بہرام و گل اندام. جواب، قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ کے عہد میں لکھی گئی. تو ابو الحسن تانا شاہ کے عہد میں یہ بہرام و گل اندام مثنوی لکھی گئی. قطب شاہی دور میں لکھی گئی آخری مثنوی کسے کہا جا سکتا ہے؟ قطب شاہی عہد میں لکھی گئی آخری مثنوی کہتے ہیں فائز کی مثنوی رضوان شاہ و روح افزا کو. تو رضوان شاہ و روح افزا جو ہے یہ قطب شاہی دور میں لکھی گئی آخری مثنوی کہی جا سکتی ہے. مثنوی پھول بن کس نے لکھی؟ ابن نشاطی نے. مثنوی قصہ بے نظیر کس کی تصنیف ہے؟ صنعتی کی. مثنوی جنت سنگار کس نے لکھی؟ ملک خوشنود نے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. مثنوی بہمنی دور کے بعد احمد نگر میں کون سی حکومت قائم ہوئی؟ بہمنی دور کے زوال کے بعد احمد نگر میں کون سی حکومت قائم ہوئی؟ تو احمد نگر میں نظام شاہی حکومت یا نظام شاہی سلطنت بنی تھی. بہمنی دور کے بعد بیدر میں کون سی حکومت قائم ہوئی؟ تو بیدر میں برید شاہی حکومت قائم ہوئی، یہ برید شاہی حکومت. سوال، بہمنی دور کے بعد برار میں کون سی حکومت قائم ہوئی؟ جواب، عماد شاہی حکومت. بہمنی حکومت کے زوال کے بعد کتنی سلطنت وجود میں آئی تھی؟ 5 سلطنتیں. ٹھیک ہے. میرا جی شمس الوشاق کا تعلق کس دور یا عہد سے ہے؟ میرا جو شمس الوشاق جو گزرے ان کا تعلق کس عہد سے ہے؟ بہمنی عہد سے. وہ بہمنی عہد میں تھے. میرا جی شمس الوشاق کے چند تصانیف کا نام بتائیں. خوش نامہ، خوش نغص، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب. یہ سب منظومات کی حیت میں ہیں، نظم کی حیت میں ہیں یہ ساری تصانیف. کس کی؟ میرا جی شمس الوشاق کی. آگے مثنوی نوسرہار کس کی اور کس عہد کی تصنیف ہے؟ مثنوی نوسرہار یہ اشرف بیابانی کی تصنیف ہے اور بہمنی عہد کی ہے. بہمنی عہد میں اس کو یہ لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں مثنوی قدم راؤ سے متعلق چند سوالات. دکنی کی سب سے قدیم مثنوی کون سی ہے؟ دکنی کی سب سے قدیم مثنوی کون سی ہے؟ مثنوی قدم راؤ. دوستو یہ تھوڑا میں چونکہ سوالات جو ہے کئی ہیں 60 واٹ کے آس پاس ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا میں اس کو جلدی کر رہا ہوں، ہے نا. مثنوی قدم راؤ. آگے مثنوی قدم راؤ کس عہد میں لکھی گئی تھی؟ بہمنی عہد میں. کس عہد میں؟ بہمنی عہد میں. کس نے لکھا، کس عہد میں لکھا، یہ ساری چیزیں جو ایک طریقے سے معلومات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں اردو کی پہلی طباعزات مثنوی کون سی ہے اور اس کا زمانہ تصنیف کیا ہے؟ اردو کی پہلی طباعزات مثنوی. تو طباعزات مثنوی، ایک طباعزات ہوتا ہے ایک ترجمہ ہوتا ہے، تو یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ طباعزات ہے. تو اردو کی پہلی طباعزات مثنوی قدم راؤ کو کہا جاتا ہے اور اس کا زمانہ تصنیف 1421 سے 1435 کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں مثنوی قدم راؤ کے اہم کرداروں کے نام بتائیں. قدم راؤ بادشاہ اور قدم راؤ وزیر، یہ دونوں اہم کردار ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی کے نام پر جو اس کا نام مثنوی قدم راؤ رکھا گیا. آگے دیکھیں اس مثنوی کے نام قدم راؤ کس نے رکھا؟ جواب، مولانا نصیر الدین ہاشمی نے کرداروں کی مناسبت سے اس کا نام قدم راؤ رکھ دیا، کیونکہ اس کے ابتدائی صفحات غائب تھے جس سے اس کا صحیح نام پتہ نہیں چلتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ دو اہم کردار تھے، اسی نام سے اس کا نام، انہی کرداروں کے نام پہ ان کا نام قدم راؤ رکھ دیا. مثنوی قدم راؤ کو جمیل جالبی نے کب شائع کیا؟ جواب، جمیل جالبی نے ایک طویل مقدمہ کے ساتھ 1973 میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے اسے شائع کروایا تھا. مثنوی قدم راؤ میں کتنے اشعار ہیں؟ جواب، قدم راؤ میں 1032 ہم اس کو 1032 تو 1032 اشعار ہیں. اب اس کو 10 کہیں یا 1000 کہیں، ایسے 1000 زیادہ سیدھا معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو 1032 اشعار ہیں. آگے مثنوی قدم راؤ میں اگھور ناتھ کون تھا؟ ایک کردار جو ہے اگھور ناتھ کا بھی آیا ہے. تو جواب، یہ بہت بڑا جوگی تھا جس نے بادشاہ کو امر بید یعنی روح منتقل کرنے والا منتر سکھایا تھا. امر بید سیکھنے کے بعد بادشاہ جو ہے اپنی روح کو چڑیا طوطا کے اندر منتقل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر جو ہے جوگی جو ہوتا ہے وہ اپنا روح جو ہے بادشاہ کے اندر منتقل کر کے بادشاہ بن جاتا ہے. اگر آپ نے یہ چیزیں ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیوز میں کور کر رکھی ہیں، اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو مثنوی قدم راؤ اور کئی مثنوی کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنا رکھے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. خیر آگے دیکھیں مثنوی قدم راؤ مچھندر ناتھ کون ہے؟ مچھندر ناتھ بھی کردار ہے، یہ اگھور ناتھ کا باپ ہے. اگھور ناتھ کے والد کا نام مچھندر ناتھ ہے. ٹھیک. اگھور ناتھ کی چالاکی سے راجہ کس جانور میں اپنی روح منتقل کرتا ہے؟
مطلب روح منتقل کر کے کیا بن جاتا ہے؟ طوطا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے راجا نے کس کی مدد سے پھر اپنی سلطنت حاصل کر پاتا ہے؟ جب اپنے وزیر پدم راؤ کی مدد سے. پدم راؤ کے پاس آتا ہے، پھر اسے کچھ ایسی باتیں بتاتا ہے جو خود راجا اور پدم راؤ کے بیچ میں ہوتی ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ راجا ہی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، مثنوی بکٹ کہانی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ بکٹ کہانی کے مصنف کا نام افضل پانی پتی ہے. شمالی ہند میں ریختہ کا پہلا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ دھیان رکھیں یہ بات. کیا شمالی ہند میں ریختہ کا پہلا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ افضل پانی پتی کو. اردو میں 12 ماسے کی روایت کا آغاز کس سے ہوا؟ ٹھیک ہے، افضل پانی پتی سے. کیا 12 ماسے کی روایت کا آغاز افضل پانی پتی سے. ٹھیک ہے. آگے، مثنوی بکٹ کہانی کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ مثنوی بکٹ کہانی مثنوی کی حیت میں ہے نا. بکٹ کہانی ایک الگ صنف ہے، لیکن یہ اس کی حیت جو ہے وہ مثنوی کی ہے. اور بحر جو ہے وہ بحر حزج مسدس محذوف الآخر ہے نا. تو مثنوی کی حیت میں ہے اور بحر حزج مسدس محذوف الآخر میں لکھی گئی ہے. بکٹ کہانی کو سب سے پہلے کس نے اور کہاں سے شائع کیا؟ جواب، ڈاکٹر نور الحسن اور مسعود حسین خان نے 1965 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے محلہ قدیم کے جلد اول میں شائع کیا. تو کس نے شائع کیا؟ نور الحسن، مسعود حسین خان نے، اور 1965 میں. ٹھیک ہے. سوال، مسعود حسین خان کی مرتب کردہ بکٹ کہانی میں کل کتنے اشعار ہیں؟ 325 اشعار ہیں. 325 اشعار ہیں. درج ذیل شعر کس مصنوی کا ہے؟ نمجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا. نمجھ کو کون لکھتے تھے؟ تو یہ اسی رسم الخط میں لکھا گیا، یہ غلط نہیں ہے، یہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نمجھ کو یہ کون لکھتے تھے؟ نمجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پر آتا. یہ افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی کا یہ شعر ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ ارے یہ ناگ جس کے ڈنک لاوے نہ پاوے، گاڈرو جیوڑا گنواوے. یہ بھی شعر افضل پانی پتی کے بکٹ کہانی سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. 12 ماسا اور مثنوی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جواب، دونوں میں فرق ہے. 12 ماسا مثنوی سے الگ ایک صنف ہے جس میں 12 مہینے کے حساب سے اشعار کہے جاتے ہیں، لیکن مثنوی میں کسی بھی مضمون کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے. 12 مہینے کی کوئی قید نہیں ہے. تو مثنوی جو ہے 12 ماسا سے ایک الگ صنف ہے، لیکن جو بکٹ کہانی ہے یہ ہے تو 12 ماسا، لیکن اس کی جو حیت ہے وہ مثنوی کی شکل میں لکھی گئی، اس لیے اس کو مثنوی بکٹ کہانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. اور ابھی ہم نے جو ہے بکٹ کہانی اور قدم راؤ پدم راؤ سے متعلق سوالات کو شامل کیا ہے، اور ممکن ہے کہ آگے کی ویڈیوز میں جو ہے مثنوی سے متعلق کچھ اور مثنویاں جو ہیں ان سے متعلق سوالات بھی شامل کیے جائیں. تو جب تک ہم سے جڑے رہیں اور ہمارے چینلز کو وزٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں ویڈیوز کو، اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں. اور پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.